رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے۔ ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے، تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں، اس نے کون سا کھانے ہیں؟ تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے۔ پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو، تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ تو اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی بناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتہ نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے؟ پھر ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھال ہوں
کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ، بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں، تو مناؤ کس بات پہ؟ ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نا جی بڑی مہربانی، پیسے نہ لائیے گا آپ، اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھ۔ عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو۔ تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اماں سائن کرنے ہی لگی تھی، سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور یہ میں راضی۔ بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا، جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے۔ میرے بھائی ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا، ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا، درے مارتے، بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے، پانی پی کے پھر مارتے۔ یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑے گا گردن کاٹ دوں گا، یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، لونڈی کو دروں سے مارتے، وہی عمر کلمہ پڑ گئی۔ اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی، پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مات چاہیے تھا نا، جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے، اور ان کے اندر سختی آتی اور امیر المومنین بن گئے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، چہرے پہ نقاب پہنا، کنز الاموال میں روایت موجود، وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں، وہی عمر۔ انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے۔ عمر گزر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے، پتلا غلام ساتھ تھا، کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے لگے دوڑ جاؤ، کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں،
ابھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹول لے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے, کس کس کو بتائیں. یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا, آدھی رات کو تو کون ہے. حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر, میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہے اور یتیم بھی ہے. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے. ان کی غلطی یہ ہے میں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے. حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے. کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, اب بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دے. سب روگاں دا روگ محمد, جس کا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سو, اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ. غلام کہتا حضور مجھے دے دے. فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پھر حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر, کہتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا. بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا, پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندتے, داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی. پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے. پھر سالن پکایا. پھر عمر نے دسترخوان بچھایا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا. پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے, کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے. عام کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم تین میں بیٹھ گئے, ان کو ہنساتے رہے. غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو. فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے. بھلا کس لیے. آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جو میں نے گورنر بنائے وہ بھی سارے حج پہ آئیں. خود بھی جاتے تھے اور سب علاقوں کے لوگوں کو فرماتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی پوزیشن کس طرح کی ہے. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی گورنر کو اجازت نہیں کسی عام آدمی کو مارنے کی. یہاں تو پولیس والا جرم بعد میں بتاتا ہے, 10 تھپڑ پہلے مار دیتا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, یہاں تو حال یہ ہے کہ مولانا نے اذان پڑھ لی سپیکر کے, 3 سپیکروں میں اذان دے لی اس نے, اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کو تھانے بلا لیا. آپ کو پتہ نہیں قانون کی پابندی کرنی ہے. تو جو ساری رات ڈیک چلاتا رہا, مہندی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا رہا, وہاں نہیں قانون یاد آیا. آپ نے محفل کرانی ہو تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. یہ جس درس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, 1 مہینہ پہلے ہم درخواست دیتے ہیں اور میرے دوست 10 دفعہ جا کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں, ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ. پھر ہمیں اجازت ملتی ہے کیا کرنے کی بلا, رسول اللہ کا دین بتانے کی. نبی پاک کا بولیے
تو یہ جو سیاستدان بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، یہ ان کو بھی ایسے ہی بگایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ملے گی اجازت، نہیں ملے گی اجازت، نہیں، آخری رات کہتے ہیں چلو دے دی اجازت. کیا تماشا ہے. امیر کے لیے انداز اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹے معاملات پہ سینکڑوں علماء نے جرمانہ دیا، سینکڑوں علماء نے. کس بات کا؟ سپیکر 3 کیوں لگے ہوئے؟ 1 لگاؤ، 1. اب تمہیں اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی ہے. سپیکروں میں کیا ہوتا ہے؟ تقریروں تو بڑے زمانے کی بند ہو گئی، لاؤڈ سپیکر بھی، اذان ہی پڑی جاتی ہے نا. لیکن میں کیا کروں، میں تو اس قوم کے بیچ رہتا ہوں جو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مذہب تھوڑا سا ہی صحیح ہے، مسجد جائیں گے تھوڑا سا مذہب ٹھیک ہے، باقی ہم نے دنیا داری کر. خدا را سمجھیے اور غور فرمائیے کیا ہو رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو اجازت نہیں، کسی کو. یہاں تو مار مار کے حشر کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ قانون کے اندر پہلے اس کے وارنٹ لیے جائیں، پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو. جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے، اس پر کسی قسم کی سختی، تب. لیکن غریب آدمی ہے نا، تو چوک میں رسوا کر دیا گیا. معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بوڑھوں کو پکڑ کے ڈال لیتے، کہتے تیرا بیٹے پہ مقدمہ ہے، تو چل نہ ہمارے ساتھ تھانے، تیرا بیٹا خود بخود آ جائے. اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی شریعت اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین نہ کرے، اس لیے کہ غلطیاں ابو جال کی ہیں، اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا. ان کے سامنے نہ بات کرنا، وہ تو مسلمان ہو کے آ گئے. لیکن ہمارا کس طرح کا نظام، کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا. حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں. کانسٹیبل تو دور رہ گیا، ایس ایچ او تو دور رہ گیا، گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تادیباً مارنا پڑ جائے، یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، بچے کو نہیں بندہ مارتا تادیباً تنبیہاً، تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے، مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے. پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا ہے، میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا. عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو. اس کو ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں؟ سندھ میں رہتے ہو جی، خیبر پختونخوا میں ہیں آپ، پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا. آئے نا میدان میں نکلے، لیکن ہمیں کوئی، میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا، تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر ہاؤس میں بیٹھنے. کیا تماشا ہے، کس طرح کا رویہ ہے. اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے، ہم مجرم ہیں اس نظام کو بناتے. غور کریں اور یاد رکھیں. گورنر صاحب آؤ بھائی، گورنر صاحب حاضر ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا ہے، مجمع لگا ہے، گورنر بھی بیٹھے، سارے اس کو مارا ہے. اس نے کہا جی ہاں فلاں بات. فرمایا بات نہیں میں کہہ رہا، تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں. قاضی کے پاس لے جاؤ، عدالت میں مقدمہ کرو، سزا ہوگی تو پتہ چلے تم نے کیوں مارا. گورنر صاحب نے گردن جھکائی تو وہ امیر آدمی صلح نہیں کرتا غریب سے، اور چل جانے دے. تو غریب آدمی یہ کہتا چلو ٹھیک ہے. چودھری صاحب بھی کہتے ہیں چھٹ، تو کون سا مقابلہ کر سکتا ہے، تو کون سا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرے گا غریب آدمی؟ سب اس پہ پریشر، صلح کے لیے پریشر ڈال رہے. اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے. گردن بھی جھک گئی، معذرت ہی ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا. فرمایا جا آپ گورنر کی طرف، جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار اس کو درے، لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں، یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ درے مارے جائیں گے. حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں پہ یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے، مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لے، تنہائی میں. تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرانی گزری تھی،
اس کی کوئی عزت نہیں تھی، عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے۔ ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ دیکھو رسول اللہ کی شان۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہے، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھنا۔ تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے، اسے وہاں آنے کی توفیق۔ یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں، دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل۔ وہ میرے بھائی کے داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی ہی نہیں اللہ نے۔ رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری؟ اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتی؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو بس سنت پر عمل کریں۔ حضور فرماتے جس نے میرے معاہدے توڑے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی بیچ میں۔ اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی؟ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ؟ اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ ہمارے ہاں نہ دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں۔ مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے، مضبوط رہے، تو اس کا ایک ہی حق ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ۔ اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو، ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، اس کو تجارت نہ بنائے، محض اللہ کی رضا کے۔ یہ کر کے تو دیکھے آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا، فقط اللہ کی رضا کے۔ ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں، لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہوں یا مفاد ملتے ہوں، اگر نہ ملے تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ کوئی لالچ نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو
کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا، ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے۔ کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میرے طرف آئے جائے، محبت تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی، یہ ساری کوثر دی۔ فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں۔ یہ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دیں۔ امام حسن روایت کرتے، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے۔ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے؟ وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں، وہ دیکھنا، غیر کی باتوں میں نہ آنا لو۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا۔ بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے، بھئی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص، اس کا اکرام کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات، اس کو جگہ دیں، یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے، ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی ہن آپ صاف کر لینا سارا، قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے، گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تم دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اتھوں جام پین تو بعد ان پل سرات لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس شبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے۔ تو ایک دفعہ نہ
وہاں سے پی. حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی, دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی, اور تو آ جا بس. اگر تو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس. اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا, یہی سارا دین ہے. بھائی یہاں پہنچ گیا دین تک, کل دین تک تو آ گیا. فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے. اسی طرح کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی, حضرت بہلول دانا سے. فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا, اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے, آگ سے بنا ہے, تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی. کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کو نہیں آتا. دیکھا نا, پڑ گئے نا سوچ میں. نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا, اینٹ کا نہیں. مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں, کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا. مضبوط روڑا پڑا تھا. حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا. اب اس سر میں روڑا لگا, خون بڑا بہہ گیا. جا کے اس نے کوتوالے شہر کو, سمجھ لے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے. بلا لیا. وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں. اس نے کہا جی مار دیا, اب دیکھے. بلا لیا. کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں, اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے ہیں. آپ آ گئے, تشریف لائے. تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا, میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے. 3 سوالوں کا ایک جواب. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو. اس نے کہا جی کیا سوال کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا, درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے دکھا درد. بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر, وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا. تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا, تو قیامت میں نظر آئے گا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نہیں مارا, میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا, پکڑ جا کے اس کو. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ نہ مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی. ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی, بہت ساری جگہوں پہ. اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے. دنیا ہی دنیا, یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی. کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں. کوشش کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو, دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے اور تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے، پھر ایک رحمت کی نظر کر دے، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ بنیاد تمہاری نیت ہے، بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی۔ نیتیں اچھی کریں، بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے،
جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ تمہارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے، دے تانگی ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا۔ تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرگے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا ہے، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا، وہ غلام بن گیا۔ کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا، حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی، ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے
ہم تصورات کی دنیا میں جا کے خیالات توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے۔ انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ آپ دیکھیں نا احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سورے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدو کیتی پھر پہ جانی تھرتھلی ہو۔ کوچ نصیر اساں جدو کیتی پھر پہ جانی پھر کمال ہو جائے گی۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی تو جان ہی دیتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا۔ ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا۔ اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے،
جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 پارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 پارے پڑھ کے رویا کر، کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں۔ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے، تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائے کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے، کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دے، قیامت میں رسوا نہ کر دے۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑ۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ ہم میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان۔ آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی۔ اور کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا، تے بنا رویوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تم نے تو کمال کر دیا، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا،
دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے رب راضی کیا۔ تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں، تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، تو نے نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے، ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتا ہے میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لی، چیخ مار کے روئے، کہنے لے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا، جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں، تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح۔ اور یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی آزمائش میں تھے، لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے۔ جب یہ نظریہ بن گیا، جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، دینا اللہ نے ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ ہے، تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا، میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے، لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے، یا ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے۔ کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کریم کا رستہ دکھایا، لوگوں رب کی طرف توجہ کرائی۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی، اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں، اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول کریں۔ بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا۔ ام ربیعہ کہا کرتی تھی، بڑی نیک اور صالح خاتون تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دینے کا، دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ کہتے میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے، تو میں نے نا چوری اپنے خامد سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کہتے اس نے 5 دینار دیکھے، پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے، کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ کیوں؟ چلا گیا، میں گھر آ گئی، میں باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گیا، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ کے چارپائی پہ چلا گیا، اوہو یہ کیا بن گیا۔ کتنی بڑی تکلیف رہی۔ 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی۔ اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ کہتی چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا، میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں، کہنے لگا 5 نہ دینا، 15 دینا، 20 دینا، میں فقیر ہوں، میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے، اسے خالی نہ لوٹانا۔ کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی،
پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری. میرا شوہر نے آ کے اٹھایا, اندر لے گیا, پانی منہ پہ چھڑکا. کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا. وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے جا, تجھے 3 طلاقیں. پڑھو نا حدیث پاک. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا. گنجا, کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے, لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں. ایک گنجا تھا, کوئی شے نہیں تھی, سر پہ بال بھی نہیں تھے, رویا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے, تو بکریاں بھی آ گئیں, لائنیں لگ گئیں, مال ہی مال ہو گئی. دوسرے کے پاس گیا, وہ کوڑا تھا. اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. شفا بھی ہو گئی, گائیں بھی دے دی, بھینسیں بھی دے دی, مال ہی مال ہو. پھر ایک کے پاس گیا, وہ اندھا تھا. تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے. اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا. یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں آگ. آزمائشاں تیریاں, صحیح کہہ رہا ہوں, آزمائشاں تیریاں. یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں. اے سونا پرکھیا جامدائی, پہلو نال لگاں دے لگ. اللہ نے فرمایا آزمائش کرو. سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے, اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا, میرے خرچے ہی بڑے. دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں, حال ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں نے تو سنا تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا. کہنے لگا میں تو جدی پوچھتی رہی سی آدم ہوں, تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے, پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے. پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا, اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے. اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے, کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا, میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں. کیا بتاؤں آپ کو, اتنا ٹیکس ہے, اتنا جرمانہ ہے, فلانی شیف, بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا جا دوڑ جا, میں تو رئیس اعظم ہوں, دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ, جتنے تیرے دل کرے لے جا. اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں, میں تو اندھا تھا, میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی. پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کیا بتاؤں, میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا, اور اس نے روضہ رسول دکھایا, پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے, پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا, اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. ایت واصف یار نے نظر جو کی تھی, پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگنا, وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے کوئی نہیں, تو مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں تو کوئی شے نہیں تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے. اور مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا, تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی, تیرا مال بھی سلامت رہے گا, تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں, چھوڑے لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی. کبھی بھی. میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے, بڑا پیارا ہے, میں اسے سخی مانتا ہوں. میں نے اپنی پریشانیوں کے دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا. ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں. نہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا؟ میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے, بس حال چال پوچھنا تھا. میں نے سمجھا, میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے, ورنہ رات کے 2 بجے کوئی حال پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا, کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں نا.
تو میں نے بیک کال کی, میں نے کہا یار میری بات سن, مسئلہ کیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں دل کر رہا تھا. میں کہا میری گل سن, رہے اسی 4-5 سال کٹھے, میں تین جاننا, اصل بات کر. کہنے لگا مکان بھی بڑا ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, پر وہ بڑا ہی بے نیاز ہے. کچھ حالات اس قسم کے آ گئے کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں. زیادہ نہیں, مجھے نا تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے, کوئی 15-20 ہزار اگر مل جائیں. میری ضرورت, آپ یقین کریں میں روتا رہا ساری رات. میں نے کہا مہربانہ تیرا کس طرح کرانگے, اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا, پر بے پرواہی ویخ نہ سجڑ دی, جت کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجہ والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. سجنا کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبے خالی آوے. واللہ خیر الرازقین, فقط تو دائیں بائیں نہ جا, رزق تو تجھے میں دوں گا, میں ہوں بہتر رزق دینے والا. اپنی نظر اللہ پہ رکھیں, نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں. مجھے بڑا پتہ ہے, میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں, مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے, اس سے نکلیں باہر.